طيب انجم اسلام کی مینجمنٹ ٹیم کے صدر ایڈوکیٹ یوسف ابرانی صاحب، ان کی تمام ٹیم، تمام ممبران اور معزز مہمانان جو آج ہم سب کی دعوت پہ یہاں پہ آئے ہیں اس موسم کے باوجود۔ دوستو، آج 15 اگست ہے، ہم اسے آزادی کے دن کے طور پہ مناتے ہیں۔ صبح سے سینکڑوں میسیجز مجھے آ گئے ہیں کہ آزادی کا دن مبارک ہو، اور میں تب سے یہ سوچ رہا ہوں کہ آزادی کے مطلب کیا ہے، کون سی آزادی، کیسی آزادی۔ اگر ہم ذرا سے اس پہ غور کریں کہ آزادی کے مطلب کیا ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جو بیسک چیز، جو بنیادی چیز، جو سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں آئے گی وہ یہ ہے کہ ہم کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے آزادی۔ یہ آزادی اگر ہم نے حاصل کر لی تو ہم واقعی آزاد ہو گئے۔ یہ آزادی کیسے حاصل ہوتی ہے، یہ کن لوگوں کا نصیب ہوتا ہے، یہ کن قوموں کا نصیب ہوتا ہے، اس کے بارے میں تاریخ بہت کچھ بتاتی ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی قوم کی ترقی یا تنزلی کا سب سے بنیادی معیار ان کا کردار ہوتا ہے، ان کا کیریکٹر ایز اے قوم کیسا ہے۔ ہو سکتا ہے اس قوم میں بہت سارے لوگ ہوں جو بہت اچھے کردار کے مالک ہوں، لیکن ایز اے کمیونٹی، ایز اے گروپ، ایز اے سوسائٹی وہ کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، عمومی کردار کیسا ہے۔ کسی گروپ کا عمومی جو کردار ہے، جنرل جو کیریکٹر ہے، اس کو اگر آپ کو کبھی جانچنا ہو تو آپ سماج میں جا کے لوگوں کو پوچھئے کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا امپریشن ہے، and you will get to know، پتہ لگ جائے گا کہ لوگ ہمیں کہاں پلیس کرتے ہیں، ہم کہاں پہ لوگوں کی نظروں میں ٹھہرتے ہیں، اور وہ کردار جو ہے باقی تمام چیزوں میں ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارے سپنے کیا ہیں، ہمارا ویژن کیا ہے، ہمارا سوسائٹی میں کنٹریبیوشن کیا ہے، یہ تمام اسی چیز کا بائی پروڈکٹ ہے۔ تو کبھی اگر مسلم قوم کے کردار کے بارے میں آپ سوچیں تو آپ کے ذہن میں کیا بات آئے گی؟ ہمارے بچے آج کہاں ہیں، کس جگہ پہ ہیں، پڑھائی میں کہاں ہیں، نوکریوں میں کہاں ہیں، سماج کی جو اعلیٰ مقام ہے اس میں کہاں ہے، رتبہ ان کا کیسا ہے، ان کی عزت کیسی ہے، وہ کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ذرا سا سوچنے سے اپنے آپ پتہ لگ جائے کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ لگتا ہے کہ یہ جس مقام پہ آج ہیں وہ صحیح جگہ نہیں ہے، تو اگلا سوال لیڈرشپ کے سامنے یہ آتا ہے، اگر یہ وہاں نہیں ہے جہاں ان کو ہونا چاہیے تو وہاں تک لے جانے کا راستہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے بہت سارے لوگ موجود ہیں، نظام بھائی موجود ہیں، برسوں سے سیاست میں رہے، یوسف بھائی MLA رہے۔ کوشش کیا ہے؟ کوشش سب کی یہی ہے کہ یہ جو کردار میں گراوٹ آئی ہے نا، یہ گراوٹ ختم ہو، ہم کردار والے بنے۔ ہمارا دین بنیادی طور سے ہم کو اسی چیز کی دعوت دیتا ہے، ہم تقوی اختیار کرنے والے بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے کہ ہم صاحب کردار بن جائیں۔ یاد رکھیے کہ جس قوم نے اپنا کردار بنا لیا وہ دنیا میں فاتح ہو گئی۔ جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی تو ہمارے ایک بہت بڑے مفکر نے لکھا ہے یورپین کے بارے میں، یہ وہ لوگ جو جنگلوں میں اور گفاؤں میں رہتے ہیں، جانوروں کے درمیان رہتے ہیں، اس قوم میں تو کوئی حرارت ہی نہیں ہے، یہ کیا کریں گے دنیا میں؟ اس قوم میں کوئی امید نہیں ہے، کوئی انرجی نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، یہ لوگ دنیا میں کیا کریں گے، کیا مستقبل کیا ہے؟ 1000 سال اور مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بات وہ ہم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بے شک وہ ہمارے بارے میں آج کہہ سکتے ہیں۔ یہ لوگ جو کہ رات بھر گھومتے رہتے ہیں، جن کے محلے راتوں کو آباد ہوتے ہیں، جو پڑھائی میں سب سے دور، جو کرائم میں سب سے آگے، جو بے راہ روی میں سب سے آگے، یہ لوگ یہ کیا کریں گے؟ ان میں تو کوئی حرارت ہی نہیں ہے، اور حرارت ہے تو برائی کے لیے، اچھائی کے لیے نہیں۔ تو انہوں نے اپنا کردار بدلا، انہوں نے تعلیم کو اختیار کیا، انہوں نے سائنٹیفک ٹیمپر کو اختیار کیا، انہوں نے ریزن کو اختیار کیا،
انہوں نے شعور کو اختیار کیا, دنیا بھر میں نکلے, فتح کرتے گئے, ہر جگہ اپنی حکومت قائم کر لی. اور آج ہم ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ بھائی رول ماڈل یہ ہے. اسپین میں جب آپ کی حکومت تھی تو آپ رول ماڈل تھے, تو ایسا کیا ہو گیا کہ رول ماڈل پلٹ گیا؟ اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ ہم انحطاط کا شکار ہو گئے, ڈاؤن فال ہو گیا, ہمارا کیریکٹر ویک سے ویکر ہوتا گیا اور آج ویکسٹ ہے. تو جب تک ہم اس کو نہیں بدلیں گے تب تک قوم نہیں بدلے گی, اور جب تک یہ بدل نہیں ہوگا ہم دینے والے نہیں بن سکتے. ہم ہمیشہ بھکاری رہیں گے, مانگنے والے رہیں گے, دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے, ہم پیراسائٹ رہیں گے. اگر ہمیں یہ قبول ہے تو مجھے کچھ نہیں کہنا ہے. اگر ہمیں یہ قبول نہیں ہے تو لیڈرشپ کا رول یہ ہے ہر آدمی جہاں وہ رہتا ہے, اپنے گھر, اپنے محلے, اپنے علاقے سے یہ بدلاؤ شروع کرائے. اور کچھ نہیں کرنا ہے زیادہ, تعلیم یہاں سے کام شروع کیجیے, یہ ہر شخص کر سکتا ہے. آپ اگر ممبئی میں جو زکوٰۃ کیلکولیٹ ہوتی ہے نا, صرف اس کو کیلکولیٹ کر لیجیے ایک بار, چھوٹے موٹے اسٹیٹ چل سکتے ہیں اس سے, کتنا زکوٰۃ کیلکولیٹ ہوتا ہے, جمع بھی ہوتا ہے. مجھے معلوم نہیں کسی سے کہاں جاتا ہے. اگر آپ دین کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زکوٰۃ واحد ٹیکس ہے جو حکومت لگا سکتی ہے مسلمانوں پر. کوئی مسلم ریاست اگر قائم ہوتی ہے تو دو ہی شرائط وہ امپوز کر سکتی ہے, نماز اور زکوٰۃ. پھر راستہ چھوڑ دو, سورۃ توبہ, یہ دو چیزیں اختیار کر لی تو راستہ چھوڑ دو. یہی ایک ٹیکس ہے اور اسی سے حکومت چلتی ہے. اس ٹیکس سے حکومت جو بھی کام کرتی ہے وہ زکوٰۃ کا مصرف ہے. فوج کھڑی ہوتی ہے وہ زکوٰۃ کا مصرف ہے. تعلیم زکوٰۃ کا مصرف, ہاسپٹل زکوٰۃ کا مصرف, روڈ زکوٰۃ کا مصرف, سینیٹیشن زکوٰۃ کا مصرف, کلین ڈرنکنگ واٹر زکوٰۃ کا مصرف. ہر وہ چیز جو لوگوں کے کام کے لیے حکومت کرتی ہے وہ زکوٰۃ کا مصرف ہے. یہ زکوٰۃ ہے. آج ہم نے زکوٰۃ کو کیا بنا لیا؟ ہم اپنی بڑائی اور دوسرے کی کمتری ثابت کرنے کا ذریعہ. میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ میرے احسان مند زندگی بھر رہیں گے. میں نے آپ کو اپنا غلام بنانا ہے. بھائی زکوٰۃ سے غلام آزاد کیے جاتے تھے, بنائے نہیں جاتے تھے. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ قوم کو اگر آپ کو اٹھانا ہے تو آپ کو زکوٰۃ کے مصرف سے یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. ہم 2-4 بچوں کی تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتے, ان کی فیس نہیں بھر سکتے, ان کی کتابیں نہیں دے سکتے. کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر آدمی سوچ لے, ارادہ کر لے. کولمبس جب نکلا تھا ہندوستان آنے کے لیے تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے پاس کون سی بوٹ تھی؟ کوئی جنگی جہاز نہیں تھا, امریکہ کا 7واں بیڑا, چھوٹی سی کشتی تھی. یہ ہمارے ماہی گیر جو ہے مچھلی مارنے کے لیے جو کشتی لے جاتے ہیں نا, وہ کشتی تھی. اور اس میں کوئی مشین نہیں تھی, وہ پال سے چلتی تھی. تب مشین تھی ہی نہیں, وہاں سے وہ امریکہ چلا گیا. تو اپنے پہ بھروسہ, اپنی اہلیت پہ بھروسہ, خدا پہ بھروسہ, یہ کر کے وہ 4000 کلومیٹر کا سفر سمندر سے کر گیا اور نئی جگہ دریافت کر کے آ گیا. یا واسکو ڈی گاما یہاں آئے, یا کیپٹن کوک آسٹریلیا گئے. یہ کوئی موٹرائز بوٹ لے کے نہیں گئے تھے, اس زمانے موٹرائز بوٹ نہیں ہوتی تھی. تو آپ دیکھو کہ قوم کی تقدیر کیسے بدلتی ہے. کچھ لوگ جو ارادہ کر لیتے ہیں, جن کے پاس عزم مصمم ہوتا ہے, جو کوشش کرتے ہیں, ہار نہیں مانتے ہیں, وہ قوموں کی تقدیر بدل دیتے ہیں. سامنے تاریخ ہے. میں کوئی آپ کو الف لیلوی داستان نہیں سنا رہا ہوں کہ سندباد یہاں سے نکلا اور ایسا چلا اور اس نے کہا کھل جا سمسمر ہو گیا. کوئی جن فرشتے کہانی نہیں سنا رہا ہوں, جو تاریخ میں ہوا وہ بتا رہا ہوں. تو کیا ہم اپنے ماحول کو, اپنے معاشرے کو نہیں بدل سکتے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی انا کو ذرا بازو کرتے ہیں اور مقصد کو آگے کرتے ہیں. جیسے ہی ہم نے اپنی انا کو بازو کیا اور مقصد کو آگے کیا, آپ یقین رکھیے ہمارے ڈفرینسز ختم ہونے لگیں گے. قرآن تو اہل کتاب کو کہتا ہے کہ اہل کتاب آؤ اس بات پہ ہم راضی ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے بیچ کامن ہے. ہم کوآپریٹ وہاں سے سٹارٹ کریں نا, کوآپریشن سٹارٹ کریں وہاں سے جو کامن چیز ہے. آج ہم ہزاروں سینکڑوں فرقوں میں بٹے ہوئے, سب کی اپنی دکان. ارے بھائی کامن کیا ہے؟ اللہ کامن, رسول کامن, کتاب کامن, اور
قرآن کے حکم کامن ہے، مجھ پہ بھی لاگو ہے، آپ پہ بھی لاگو ہے، وہاں پہ تو آ جائیں، انفاق پہ تو آ جائیں، بھلائی پہ تو آ جائیں، بہتری پہ تو آ جائیں، امر بالمعروف پہ تو آ جائیں، نہی عن المنکر پہ تو آ جائیں. یہ تو کامن ہے نا. میں تو اہل کتاب کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اہل قرآن اس پہ آ جاؤ بھائی. تو اس کے بعد پھر تم کو جو کرنا ہے، تم کو جو امام کے پیچھے نماز پڑھنی پڑھو، جس مسجد میں جانا جاؤ، یہاں پہ آ جاؤ پہلا. کیونکہ یہاں پہ آئیں گے تو معاشرہ بدلے گا، اور یہی معاشرہ بدلنا سب سے امپورٹنٹ ہے. میں جس کا دوست ہوتا ہوں، میں اس کا سب سے بڑا ناقد بھی ہوتا ہوں، کیونکہ میں حق بات منہ پہ کہنے پہ یقین رکھتا ہوں، پیٹھ پیچھے غیبت تک نہیں کرتا. اسی اسلام جمخانے میں میں ایک پروگرام میں آیا تھا، میں نے سب مینجمنٹ کمیٹی کے سامنے یہ کہا کہ میرے دوست کوئی آ جائیں آج اور مجھے ان کو کہیں لے جانا ہو کھانا کھلانے کے لیے، تو میں کون سی جگہ لے جانا پسند کروں گا؟ میں کیتھولک جمخانے میں لے جاؤں، پولیس جمخانے میں لے جاؤں، ہندو میں لے جاؤں، ولسن میں لے جاؤں، جی ایم سی میں لے جاؤں، کہ یہاں لے کے آؤں؟ اور اگر میں خدا نخواستہ یہاں لے کے آ گیا تو میرا مہمان کیا دیکھے گا؟ لوگ تاش کھیل رہے ہیں، سب سے پہلا روم تو وہی تھا. کس لیے بیٹھے ہوئے لوگ، کیا کام کر رہے ہیں؟ تو کیا یہ رول ماڈل دوسرے کے لیے ہو سکتا ہے؟ میں نے یہ سوال کیا تھا، اور میں آج سب کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ 2 سال کے اندر یوسف بھائی نے یہ دکھایا کہ رول ماڈل کیا ہوتا ہے. تو دیکھیے، اچھائی اور برائی دونوں وہی ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو اچھائی کا بھی کارواں بنتا ہے، برائی کا بھی بنتا ہے. آج یہاں پہ آپ لاٹری اسٹارٹ کر دیجیے، لوٹو لگا دیجیے، اور چیزیں لگا دیجیے، تب بھی کارواں بن جائے گا. یا پھر آپ یہ کیجیے، آپ جم بنائیے، آپ سوئمنگ پول بنائیے، ایک اچھی جگہ اٹھنے بیٹھنے کی بنائیے، ایک ایسا اسٹینڈرڈ سیٹ کیجیے کہ لوگ کہیں کہ ہمارا جم خانہ ایسا ہونا چاہیے. یہ بھی کارواں بنے گا. یہ ذرا مشکل ہے، کیونکہ اچھائی کا سفر مشکل ہوتا ہے. یہ اگر نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی مارے نہیں جاتے، قتل نہیں ہوتے، ان کو در بدر نہیں ہونا پڑتا، انہیں ہجرتیں نہیں کرنی پڑتی. اچھائی کا سفر مشکل ہے، چیلنجز زیادہ ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ کامیابی اور کامرانی اچھائی کے سفر میں ہی ہے اور کہیں نہیں ہے. تو یہ سفر یہاں چل رہا ہے، یہ سلسلہ یہاں شروع ہوا ہے. میں ہمیشہ اپنے نیک خواہشات اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ رکھتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوشن، جیسے کہ میں نے پچھلی تقریر میں کہا تھا، صرف انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہ بنے. یہ آپ کی تہذیب، آپ کی ثقافت، آپ کے کلچر اور آپ کے سائنٹیفک ٹیمپر کو بڑھانے، اس کو قائم رکھنے، اس کو فروغ دینے، اور اس کا ایک مثالی ادارہ بن کر سامنے آئے. آپ دلی جائیے، انڈیا انٹرنیشنل سینٹر جا کے دیکھیے، میں ممبر ہوں اس کا، مجھے ہر دن میل آتا ہے اس انسٹیٹیوٹ ڈسکشن، یہ پروگرام، یہ پینٹنگ ایگزیبیشن، یہ کتاب نہیں آ گئی لائبریری میں، یہ چیزیں وہاں پہ ہیں. تو ہم ویسا یہاں کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور خاص طور سے جبکہ آپ کی تہذیب ایک ایسی تہذیب ہے جو پچھلے 1,500 سالوں سے قائم ہے. لوگ اس تہذیب کے دلدادہ ہیں. اس نے کیا چیزیں آپ کو نہیں دی ہیں؟ یہ کوئی مسلمانوں کی تہذیب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہماری گنگا جمنی تہذیب جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اس تہذیب کو جلا دینا، اس کو قائم رکھنا اور اس کا ایک مثالی ادارہ بنانا، مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے اسلام جمخانہ ممبئی جیسے شہر میں سب سے معتبر، معقول اور قاعدے کی جگہ ہے. یہاں سے ہم یہ سلسلہ شروع کریں، لوگ آئیں، دیکھیں، اسکول کے بچے آئیں، دیکھ کر جائیں بھائی کیسا ہوتا ہے. اور اس حوالے سے آپ اپنی تہذیب کو بھی شوکیس کر سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ جس چیز میں طاقت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، لوگ اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جو پتنگا ہوتا ہے وہ شمع کی طرف جاتا ہے کیونکہ روشنی وہاں ہے. جہاں روشنی ملے گی وہاں پتنگا جائے گا. اس کو روشنی کی جگہ بنائیں، ہم روشنی دینے والے بنیں، ہم اندھیرے میں بھٹکنے والے نہیں بنے. اسی دعا